جمیلہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سر اٹھا کر دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب صبا پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی تمہارے ابا کی ملازمت ختم ہو گئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر کوئی دوسری ملازمت نہیں ملی۔ آخر کار ہمارے 4 چھوٹے بچے تھے۔ جمع پونجی کب تک چلتی؟ کچھ عرصے میں گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے، کچھ عرصے تک رشتہ داروں نے مدد کی مگر تمہارے والد کو کسی سے کچھ لینا پسند نہ تھا۔ وہ بہت غیرت والے تھے۔ پھر میں نے گھر میں سلائی شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا مگر ان کو ملازمت نہ مل کر دی۔ ان کے مزاج میں پہلے ہی بہت غصہ تھا، اب بے روزگاری نے اس کو چڑچڑے پن میں بدل دیا تھا۔ ہر وقت گھر میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ بات بات پر ان کا پارا چڑھ جاتا تھا، کبھی غصہ بچوں پر اترتا اور کبھی مجھ پر۔ سارا نے دریافت کیا، تو کیا چچا نے بھی کچھ مدد نہ کی؟ جمیلہ نے کہا، شفقت بھائی ابتدا ہی سے بہت اچھی حیثیت میں تھے، چاہتے تو بھائی کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے مگر وہ صرف اپنی بیوی بچوں میں مگن رہے۔ مگر پھر بھی بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے شروع میں کچھ تھوڑی بہت مدد کی تھی، مگر جب ان کی بیوی یعنی تمہاری ساس سمینہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے شوہر کو سختی سے ہماری مدد سے روک دیا۔ وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ اچھا؟ سارا افسردگی کے ساتھ اتنا ہی بول سکی۔ جمیلہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر ایک روز کسی بات پر تمہارے ابو نے بلا وجہ لڑکوں کو مارا۔ مجھے بھی سخت غصہ آ گیا۔ میں نے ان سے جھگڑا کیا، غصے میں آ کر یہ طعنہ دیا کہ جو کچھ کماتی ہوں اب میں کماتی ہوں، وہ بے روزگار ہیں۔ ان کو شدید غصہ آ گیا، آپے سے باہر ہو کر انہوں نے مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ جمیلہ یہ کہہ کر ٹھہر گئی۔ جن زخموں کو وقت عرصہ ہوا سی چکا تھا وہ آج پھر انہیں کھولنے پڑ رہے تھے۔ یہ بڑا تکلیف دہ کام تھا۔ دونوں لڑکیاں دم سادے ان کی بات سن رہی تھیں۔ جمیلہ نے کہا، پہلے ہی کوئی کم مصیبتیں تھیں کہ ایک نئی مصیبت آ گئی؟ 4 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر میں کہاں جاتی؟ کون مجھے رکھتا؟ پھر باپ کے بغیر بچے کیسے پلتے؟ پل بھی جاتے تو طلاق یافتہ عورت کی بیٹیوں کا مستقبل کیا ہوتا؟ 25 برس کی میری عمر تھی، مجھے دنیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہ سارے سوالات مجھے ہلا رہے تھے۔ دوسری طرف تمہارے ابا بری طرح پچھتا رہے تھے کہ غصے میں یہ کیا ہو گیا۔ وہ کسی صورت یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی ایسی کوئی نیت اور ارادہ نہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور تم سب سے بھی، بس بے روزگاری اور پریشانی کی وجہ سے بات کا بتنگڑ بن گیا۔ وہ کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے ہر جگہ گئے مگر وہ جس مولوی کے پاس جاتے وہ 3 طلاق کی بات سن کر فوراً کہتا کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو حل بتایا جاتا وہ ان کے لیے ناقابل تصور تھا۔ پھر میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا شروع کی تو مجھے مسجد کے مولوی صاحب نے بتایا کہ دوبارہ یہ رشتہ قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ حلالہ کر لیا جائے۔ صبا نے ناسمجھی کے ساتھ سوال کیا، امی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ تو شادی شدہ سارا کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے بہن کو ڈانٹ کر کہا، تم خاموش رہو۔ جمیلہ نے کہا، نہیں بیٹا، اسے پوچھنے دو، میں اسے بتاتی ہوں۔ صبا، یہ عورت کے ناکردہ گناہوں کی سزا کا نام ہے۔ یہ مذہب کا قانون ہے کہ جب کسی عورت کو 3 بار اس کا شوہر طلاق دے دے تو اسے دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کسی اور مرد کے نکاح میں جا کر اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے طلاق لے کر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ جمیلہ افسردگی کے عالم میں بولتی رہی، یہ میرے لیے ناقابل تصور تھا مگر تم سب کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں تیار ہو گئی۔ پھر میں نے تمہارے ابا کے سامنے یہ راستہ رکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئے مگر کوئی دوسرا راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کار انہیں بھی حالات کے جبر کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ نہ پوچھو کس طرح حلالہ کا بندوبست ہوا۔ پھر میں گھر واپس آ گئی۔ تمہارے ابا سے دوبارہ نکاح ہوا مگر ہم دونوں دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکے۔ خاندان اجڑ گیا مگر تمہارے ابا ٹوٹ چکے تھے، ان کو خاموشی لگ گئی۔ زندگی کی امنگ ختم ہو گئی، وہ اپنے آپ کو مجرم اور قصوروار سمجھنے لگے۔ پھر ایک روز انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ ہم سب برباد ہو گئے۔ میں بھی مرنا چاہتی تھی مگر تم لوگوں کے لیے زندہ رہی۔ میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا،
نئے سرے سے نئی زندگی شروع کی. کبھی تم لوگوں کو اس تکلیف دہ ماضی سے آگاہ نہ کیا. اپنے سارے غم اپنے اندر تنہا برداشت کرتی رہی، اذیت اٹھاتی رہی. پھر سلائی کڑھائی کر کے تم لوگوں کو بڑا کیا. میرا خیال تھا کہ زندگی شاید مجھ پر پھر مہربان ہوگی، مگر آج زمینہ نے میرے سارے زخموں کو پھر سے کھرچ ڈالا ہے. جمیلہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سارا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے. البتہ صبا خاموش بیٹھی رہی. اس کو اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کا باپ کیوں اور کیسے مرا تھا. پھر ایک دم سے وہ کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ظلم پر. خبردار جو آج کے بعد مجھ سے کسی نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے کہا. میں نہیں مانتی ایسے مذہب کو، میں نہیں مانتی ایسے خدا کو. میں کافر ہوں، میں کافر ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی. سارا اور جمیلہ اپنا رونا بھول کر ہکا بکا اسے کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہیں. سوالات کا سلسلہ جاری تھا. میزبان نے دوسرے سوال کی دعوت دی تو ایک دفعہ پھر عبداللہ ہی سے سوال ہوا. سوال کرنے والی یونیورسٹی کی ایک طالبہ تھی. اس نے تند و تیز لہجے میں کہا، آپ کہتے ہیں کہ اسلام زبردستی نہیں کرتا. آپ کی کتاب قرآن میں آج تک یہ لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے لڑو، ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. اسلام غیر مسلموں کے خلاف مقدس جنگ جہاد کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب یہ اسلام قبول کریں تب ہی ان کو چھوڑو، ورنہ ان کا قتل کرو. یہی باتیں آج بھی بہت سے مسلمانوں کی طرف سے کی جاتی ہیں. ایسے میں آپ کا یہ کہنا اسلام میں زبردستی نہیں، ایک جھوٹ ہے. بلکہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی کتاب میں تضاد ہے. وہ ایک طرف جبر نہ ہونے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو اسلام نہ لانے کی بنیاد پر قتل کرنے کی بات کرتا ہے. لڑکی کا انتہائی جارحانہ سوال ختم ہوا تو عبداللہ نے اطمینان سے بولنا شروع کیا. پہلی بات یہ ہے کہ مذہب اور اس کے پیروکار دو الگ الگ باتیں ہیں. اسی اسپین میں مسیحی حکمرانوں نے مسلمانوں کی سیاسی شکست کے بعد ان کے ساتھ جو کیا، یا جو صلیبی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد کیا تھا، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں؟ اس لیے مذہب اور اہل مذہب کو ایک ساتھ نہ ملائیں. مسلمان جو کہتے ہیں یا کرتے ہیں اس کی بجائے وہ دیکھیں جو مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے. دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جہاد کی بات کرتا ہے، مگر جس طرح تاریخ کے پہلو سے بھی میں نے نتیجہ نکالنے سے پہلے پورا پس منظر بیان کیا تھا، قرآن کے احکام کا بھی پس منظر سمجھیں. قرآن مجید 150 احکام کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک پیغمبر اور اس کے مخاطبین کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی داستان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور تبصروں پر مشتمل ہے. اس کے احکام اس داستان کے بیچ بیچ میں آتے ہیں، اس لیے پہلے اس داستان کو سمجھیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت دی اور 13 برس تک اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر جواب میں عرب کے سرداروں نے نہ صرف آپ کا انکار کیا بلکہ آپ کے ماننے والوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم کیے، ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش بھی کی. اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکہ کے سرداروں کو بہت سمجھایا، اور جب وہ نہ مانے تو ان کو بتا دیا کہ اگر انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو ان کو اسی طرح ختم کر دیا جائے گا جس طرح ان سے پہلے پچھلے پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کو ختم کیا گیا تھا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی یا ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو ان کو اس سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا. اسی دوران میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یثرب کے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے آپ کو اپنے حکمران کے طور پر مدینہ آنے کی دعوت دی. چنانچہ جب مدینہ میں آپ کی ریاست قائم ہوئی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا. پہلے جنگ بدر میں وعدے کے مطابق مکہ کے سرداروں کو بطور سزا ہلاک کر دیا گیا. آخری زمانے میں باقی عرب کے مشرکین کو بتا دیا گیا کہ اب انہوں نے انکار کیا تو وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے جائیں گے، مگر وہ سب ایمان لے آئے. تاہم اس ہلاکت کی اس وعید کا کوئی تعلق بعد کے غیر مسلموں سے نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا. یہ جملہ کہتے ہوئے عبداللہ نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، بلکہ اس کا تعلق خاص
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں سے تھا۔ یہ عرب کے مشرکین تھے جن کے بارے میں یہ حکم دیا گیا۔ بعد کے مسلمان اس بارے میں اس قدر واضح تھے کہ پہلی صدی ہی میں شرک کے سب سے بڑے عالمی مرکز یعنی ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، مگر کسی ہندو کو قتل کیا گیا، نہ ان کے مندر تباہ کیے گئے، نہ ان کے بت گرائے گئے۔ بلکہ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان میں 1000 برس تک حکومت کرنے کے بعد بھی مسلمان ایک اقلیت ہی رہے۔ جو کچھ آپ فرماتی ہیں، اگر اس کا مطلب وہی ہے تو پھر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان تلوار کے زور پر سارے ہندوؤں کو مسلمان کر لیتے۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں، دین میں جبر نہیں، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، جبکہ مشرکین عرب کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ انہی تک خاص تھا۔ یہ کوئی انسانی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ حق کو واضح کرنے کے بعد اسے نہ ماننے کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو دی۔ اس کا عام غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں۔ عام انسانیت کا فیصلہ اور ان کی سزا و جزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ عبداللہ ایک لمحے کے لیے رکا اور مسکراتے ہوئے بولا، اللہ کا یہ حق تو بہرحال ماننا چاہیے کہ وہ اپنے وفاداروں کو بہترین اجر دے اور اپنے مجرموں کو سزا دے۔ باقی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں جہاد اور قتال کا حکم ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر یہ جہاد ظلم کے خلاف ہے جو صرف اور صرف ایک منظم ریاست کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کے خلاف اس جہاد پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ضرور فرمائیے۔ اپنی بات مکمل کر کے عبداللہ خاموش ہو گیا اور ہال ایک دفعہ پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی سوال عبداللہ سے کیا جاتا، اس نے میزبان کی طرف دیکھ کر کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو 1-2 منٹ اور لے سکتا ہوں۔ میزبان نے اس بات میں سر ہلایا تو عبداللہ دوبارہ گویا ہوا، دیکھیے، میں نے اپنی تقریر میں بھی یہ عرض کیا تھا اور پھر دہرا رہا ہوں، اسلام میرا نہیں آپ کا مذہب ہے، یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے میرے رسول ہیں اتنے ہی آپ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ لڑکی جس نے جارحانہ سوال کیا تھا اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے چلائی، ان کی سچائی کا کوئی ایک ناقابل تردید ثبوت دے دیں، میں ابھی اسلام قبول کر لوں گی۔ میزبان نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، مقرر کی گفتگو کے دوران میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا، میری بہن نے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب دینے دیجیے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ناقابل تردید ثبوت مانگا ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دی، آپ نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا تھا کہ اگر مجھ پر ایمان لاؤ گے اور اچھے کام کرو گے تو تم دنیا کے حکمران بنا دیے جاؤ گے۔ عین اس وقت جب پورے عرب کے لوگوں نے مدینہ پر چڑھائی کر رکھی تھی، قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ نازل ہوا جو آج تک سورہ نور جس کا نمبر 24 ہے، اس کی آیت 55 میں لکھا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اللہ ان کو زمین کا حکمران بنا دے گا جس طرح پچھلے لوگوں کو بنایا ہے۔ چنانچہ یہی وہ وعدہ ہے جس کے تحت پہلے پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اقتدار دے دیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں اور تھوڑی دیر قبل اس پر بات بھی ہوئی ہے کہ کس طرح عرب کے شہ سواروں نے بیک وقت دنیا کی 2 سپر پاورز کو بآسانی شکست دے دی۔ دنیا بھر میں قوموں کو فتح و شکست ہوتی ہے، مگر اس طرح کسی گروہ سے عین حالت مغلوبیت میں یہ وعدہ کیا جائے اور پھر چند ہی برسوں میں پورا کر دیا جائے، یہ سوائے ایک سچے رسول کے جسے خدا نے بھیجا ہو اور کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ زمانہ قبل از تاریخ کا کوئی واقعہ بھی نہیں، یہ انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ مسلمہ واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے رسول کی صداقت کا اور کیا ثبوت پیش کروں جس پر آپ ایمان لائیں گی؟ عبداللہ نے جان بوجھ کر آپ کے رسول کے الفاظ کہے تھے۔ لوگوں کو ان کے رسول کی سچائی کا ثبوت دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہال میں سناٹا طاری ہو گیا، لڑکی کی زبان بھی گنگ ہو گئی۔ چند لمحوں بعد میزبان نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے دیگر معزز مہمان بھی موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ کچھ سوالات ان سے بھی ہوں۔
اس کے بعد سوالات کا رخ دوسرے مندوبین کی طرف ہو گیا۔ نشست کے آخر تک مزید کوئی سوال عبداللہ سے نہیں کیا گیا۔ عبداللہ کی باتوں کے بعد کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔